بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ویڈیو حصہ اول میں سورہ آل عمران آیت نمبر 133 سے جو مضمون شروع ہوتا ہے اس میں یہ چیز بتائی گئی تھی کہ جنت کیا چیز ہے اور کن لوگوں کے لیے وہ بنائی گئی ہے۔ ان لوگوں کی صفات کا ذکر کیا گیا تھا۔ عقل حیران ہے کہ مالک الملک نے ایسی زبردست چیز بنائی ہوئی ہے، تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اپنے صالح مومن اور نیک بندوں کے لیے جن کے عقیدے کے اندر شرک نہ ہو۔ اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ آج امت مسلمہ کی عظیم اکثریت ہے وہ شرک کے اندر ڈوب چکی ہے، شرک کے حمایتی بن گئے ہیں، اور ان کے سامنے اگر اللہ کی توحید بیان کی جائے، اللہ کی وحدانیت بیان کی جائے، حالانکہ ان کے قانون کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے، لیکن جیسی اللہ کی حاکمیت کو بیان کیا جائے کہ وہ اکیلا داتا ہے، اکیلا دستگیر ہے، اکیلا مشکل کشا ہے، اکیلا حاجت روا ہے، صرف وہ ہے جس کو رکوع اور سجدے کیے جائیں، بغیر واسطے وسیلے کے اس کو پکارا جائے، اور وہ شہرگ سے زیادہ قریب، دل کے وسوسے جاننے والا، خود کہتا ہے کہ میرے بندوں مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کا جواب دیتا ہوں، فیصلے صادر کرتا ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے۔ اور پھر پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ سے لے کر والناس تک یہی مسئلہ بیان کیا کہ جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں، انبیاء گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کو پکارا کرتے تھے، کسی اور کو نہیں پکارتے تھے، اسی چیز کی وہ تعلیم دیتے رہے ہیں۔ پھر یہ بتایا گیا تھا کہ فرقہ بندی سے بھی منع کیا گیا ہے۔ آج جو امت مسلمہ فرقوں کے اندر بٹ گئی ہے، مسلکوں کے اندر، ان میں سے کوئی ایک جماعت اور کوئی ایک مسلک بھی ایسا نہیں ہے جس کے عقیدے کے اندر خرابی نہ ہو، تو لہٰذا جنت نہیں جا سکو گے۔ دنیا میں جو مرضی کر لو، دنیا میں آپ کو لوگ تبلیغی جماعت، جہادی جماعت اور سخی بابا اور حافظ قرآن اور عاشق رسول کے القاب دیتے رہیں، سرکاری مورے لگا کے، سٹیمپ لگا کے، لیکن یہ والی جو آپ کا شناختی کارڈ والا مسلم ہونا ہے نا، یہ اللہ کے ہاں نہیں چلے گا۔ اللہ کے ہاں تو مسلم چلے گا وہ جو واقعی ہی مسلم ہے۔ جو مسلم ہے تو ظاہری بات ہے پھر وہ قادیانی کیسے ہو سکتا ہے، مسلم ہے تو یہودی کیسے ہو سکتا ہے، مسلم ہے تو وہ نصرانی کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ مسلم ہے تو بریلوی کیوں ہے، دیوبندی کیوں ہے، اہل حدیث کے القاب اس نے اپنے ساتھ کیوں چپکائے ہوئے ہیں، اور سہروردی، نقشبندی، چکڑالوی، قادری، چشتی، یہ اپنے اپنے لیبل انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، اور یہ سارے اپنا اپنا منجن اور چورن بیچ رہے ہیں دین اسلام کی آڑ میں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اللہ کو دھوکہ دینے والا معاملہ ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا معاملہ ہے، اور صحیح معنوں میں یہ اپنے آپ کو اصل میں دھوکہ دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے وہ جنت اللہ نے تیار کر کے نہیں رکھی ہوئی ہے، وہ تو ہے اعدت للمتقین۔ اور شروع میں بھی یہ کتاب بیان کرتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ جو کتاب ہے نا، یہ ہدایت کا راستہ کھولتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا وقار ہے ان کے دلوں کے اندر، اللہ کی عزت ہے ان کے دلوں کے اندر، اور صحیح معنوں میں جنت کے شوقین ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے یہ کتابیں اترتی ہیں۔ اور جو دنیا کے متوالے ہوں، دنیا کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں، دنیا ان کے سامنے ہو، بس دنیا ملتی رہے تو خوش ہے، دنیا ذرا سی پیچھے ہٹ جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے کوئی رہنمائی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی کتابیں نہیں اترتی ہیں۔ انبیاء جو آتے ہیں وہ ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی لیڈرشپ کے لیے نہیں آتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے راستے کے مجاہدوں کے لیے، صحیح معنوں میں جو اللہ کے بندے ہوں، ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے، اور ان کے لیے وہ جنتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں جو جنت کی زمین سے 60 میل اونچی اور 50 میل اونچی، اور وہاں ایسا ماحول ان کو ملے گا، ان کے سارے رشتہ دار، ساری برادری، اوپر خاندان میں بھی اگر آباء و اجداد میں سے بھی کوئی مومن گزرا ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ، ان کی نسلوں میں بھی کوئی مومن گزرا ہے تو وہ بھی سارے اکٹھے ہوں گے، اور ان پورے خاندان قبیلے والوں میں جو سب سے ٹاپ گریڈ والا ہوگا، سارے نیچے والوں کو اٹھا کے اوپر لے جایا جائے گا۔ یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ایسا ایک وہاں معاشرتی ماحول ہوگا، دوستیاں ہوں گی، کیا دوستیاں کہ پھر کبھی جدائی کا کوئی غم نہ ہو، جوانی ایسی سدا بہار جوانی، اور وہاں بتایا گیا ایسے حد نگاہ تک پھیلے ہوئے باغیچے، اور ایسے ایسے خادم جو دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں نے دیکھے نہ ہوں، وہ ایک ہی عمر میں رہیں گے، موتیوں کی طرح جس طرح بکھیر دیے گئے۔ کھانے ایسے ایسے ہوں گے جو بڑے بڑے بادشاہوں نے دیکھے نہ، یہاں تصور نہیں، اور ایسے ایسے محلات، ایسے ایسی ڈیزائننگ کہ دنیا کے سارے انجینئر مل جائیں تو اس طرح کا ایک کمرہ ڈیزائن نہ کر سکیں۔ ایسے ایسے بیڈ وہاں لگے ہوں گے، ایسے ایسے صوفے سیٹ اور پردے اور قالینیں کہ آج بڑے بڑے جو لگژری ہوٹل ہیں وہ ان کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اور وہاں مومن کو ایک جو اس کی بیوی ہوگی
اس کا ایک دوپٹہ حدیث میں آتا ہے اگر وہ دنیا کے اندر آ جائے، ایک اس کا دوپٹہ پوری دنیا کی دولت سے خریدا نہیں جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں غور کرو کیا کچھ ملنے والا ہے، سب کچھ موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن اور صالح بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور مزید اسی سورہ کے اندر جو چند آیات کے اندر اس کی مزید تفصیل بیان کی وہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ اس حصہ دوم کے اندر چونکہ پہلا ویڈیو ذرا بڑا ہو گیا تھا زیادہ، تو اس لیے حصہ اول اور حصہ دوم کے اندر میں اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ تو ان کی کچھ صفات ہیں ان مومنوں کی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ فرمایا ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، یعنی زیادہ مال دیا تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ 11ویں اور 12ویں نہیں کرتے ہیں، وہ مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے والدین پر، اپنے عزیز و اقارب پر، اپنے دوستوں پر، اور غریب غربا جہاں بھی زکوٰۃ تو دیتے ہی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کو دیکھو گے کہ ان کا ہاتھ بس اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے، جس حال میں بھی ہوں۔ اور جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصہ آتا ہے ان کو، یہ نہیں کہ یہ سادھو قسم کے لوگ ہیں، یہ صوفی قسم کے لوگ ہیں ان کو غصہ آتا ہے، ایسی نہیں، غصہ آتا ہے لیکن غصے کو پی جاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے درگزر کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فاحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو معن یعنی فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں۔ بتائیے، یہ نہیں ہے کہ ان سے گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں ہے، یہ کوئی فرشتے نہیں ہیں، ان سے بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ حالانکہ عام طور پر لوگ تانے دینا شروع کر دیتے ہیں، اچھا تو آپ نے وہ کیا تھا نا، بھائی ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، کون ہے جو گناہوں سے بچے گا؟ جس کو اللہ نہ بچائے تو حدیث میں بھی آتا ہے کل ابن آدم الخطاؤن وخیر الخطاؤن التوابون۔ دیکھیے کس طرح ربط ہے قرآن کا اور حدیث کا۔ نبی علیہ السلام آدم کا ہر بچہ خطا کا پتلا، اسے خطا ہوگی، اور بہترین لوگ وہ ہیں جب خطائیں ہو جائیں، قصور سرزد ہو جائیں اور جیسا محسوس کریں، اور پھر اللہ ان کو یاد آ جاتا ہے، اپنے مالک اور خالق سے معافیاں مانگتے ہیں۔ اور پھر اس انداز سے بتائیے کیا مالک فرماتا ہے کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو؟ تو گناہوں کو معاف کرنے والا مالک ہے، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ دیکھیے ماں کتنی جلدی راضی ہو جاتی ہے، وہ ماں سے کروڑوں خربوں گنا زیادہ محبت کرنے والا مالک، وہ تو انتظار میں، بلکہ وہ توفیق دیتا ہے، وہ موقع دیتا ہے، وہ سوچ بھی وہی دیتا ہے کہ اپنے مالک اور خالق کی طرف میں رجوع کروں۔ اور کوئی نہیں ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرے، میرا مالک ہے، بہت تحمل والا، درگزر والا، حوصلے والا، پیار کرنے والا مالک ہے، مالک معاف کرتا ہے۔ اور فرمایا کسی دانستہ، یعنی کبھی بھی دانستہ اپنے کسی گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرتے، یعنی جمے ہوئے نہیں ہیں کہ نافرمانی ہو رہی ہے بس رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے اور دن رات اللہ کی نافرمانی ہو، ایسے نہیں ہوتے ہیں مومن۔ مومن اپنے گناہوں کے اوپر اصرار کے اوپر ڈٹنے والے نہیں ہوتے ہیں، اپنی انا کا مسئلہ نہیں بناتے ہیں، جس طرح کچھ مفسرین نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ ہزار سمجھاؤ ان کو، ان کے اوپر اثر ہی کو نہیں ہوتا ہے، ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں کفر کے اوپر، شرک کے اوپر، بدعات کے اوپر۔ تو یہ وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ فرمایا یہ ایسے مومن بندے ہیں جو اپنے گناہوں کے اوپر اصرار نہیں کرتے ہیں، کوتاہیوں کے اوپر۔ فرمایا ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ دوسری جگہ آتا ہے دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی، شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی، فلٹر واٹر کیا منرل واٹر کی نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ نیسلے اور یہ دوسرے اقوا اور پتہ نہیں کون کون سی جو پانی ہے، یہ اس پانی کا کیا مقابلہ کریں گے جو مومنوں کے محلات کے نیچے سے، وہاں ان کے سیرگاہوں کے نیچے سے، اور وہاں وہ خوب سوئمنگ کریں گے، نہائیں گے، اور جو مرضی جس انداز سے وہاں لطف اندوز ہونا چاہے اور نعمتوں سے ہوں گے۔ ایسی ایسی جنتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے تیار کر فرمایا کیسا اچھا بدلہ ہے نیک اعمال کرنے والے۔ یہ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے، مومنوں کے لیے، یہ مشرکوں کے لیے نہیں ہے جو اللہ کے بندوں کے سامنے جا کے ماتھے ٹیکیں، ان کی نظر و نیاز کریں، ان کے واسطے وسیلے، ان کا خوف، ان کی چاپلوسیاں، یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ مخلص مومن بندوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کا وقار ہے، اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں۔ 4 باتیں موٹی سورۃ العصر کے اندر بیان کی، خسارے سے بچنے والے اور جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں، ایمان ان کا بالکل کھرا، کسی فرقے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، صرف مسلم ہیں۔ پھر نیک اعمال کرنے والے، پھر وتواصوا بالحق، حق بات کی تبلیغ کرنے والے، جہاں موقع ملتا ہے، تقریر کا موقع، مجمع میں، اکیلے میں، کسی کو بازاروں میں، ہر جگہ حق کو بیان کرتے ہیں۔ لوگو الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا مالک ایک ہے، تمہارا داتا ایک ہے، دستگیر ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے،
اور بغیر واسطے وسیلے کے سننے والا، رکوع اور سجدے کا مستحق اکیلا معبود ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ، ان درگاہوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بتوں کے پاس، مورتیوں کے پاس، ان مندروں اور مزاروں کے پاس، ان پیروں، ان فریبکاروں کے پاس، تعویذ گنڈوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور خاص کر یہ جو جمہوریت کا کافرانہ اور مشرکانہ نظام ہے، اس سے توبہ کرو اور اپنے اسلام کی طرف آ جاؤ۔ اس طرح حق بات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، اور ان کے اکابرین کے خالص کفریہ اور شرک عقیدوں کا تیا پانچا کر دیتے ہیں، ان کا جنازہ اٹھا دیتے ہیں، تب قوم حرکت میں آتی ہے، تب قوم کو پتہ چلتا ہے کیا کہا جا رہا ہے۔ اس انداز سے یہ مومن آگے بڑھتے ہیں، اور پھر یہ نہیں کہ چند دنوں کے بعد اگر قانون حرکت میں آئے یا چند لوگ نعرے لگانا شروع کر دیں یا آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ہمت ہار کے چھوڑ دیں، یا یہ کہ امی نہیں مانتی تو ماموں نہیں مانتے ہیں تو بیوی ناراض ہوتی ہے تو بیٹیاں، وہ ایسے مومن نہیں ہوتے ہیں، وہ کسی لان تان کرنے والے کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، وتواصوا بالصبر، صبر کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، اپنوں کی بھی، بیگانوں کی بھی، ہر ایک کی تکلیف دہ باتیں سنتے ہیں، اپنے مالک اور خالق کو راضی کرنے کے لیے، اپنے اللہ کے ہاں اپنے نمبر بنانے کے لیے، اس سے ان کے درجات اور بلند ہوتے ہیں اللہ کے ہاں، وہ کچھ اللہ ان کو مالک دے گا اس یقین کے اوپر جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے، یہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اس طرح وہ کسی نے کہا نا کہ جو منزلوں کے مسافر ہوتے ہیں وہ اپنا سفر ادھورا نہیں چھوڑتے ہیں، اور خاص کر ان کتوں کے بھونکنے کی وجہ سے وہ رک جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، ان کی نگاہ اپنے ہدف کے اوپر ہوتی ہے۔ فرمایا ایسے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست درجہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ پھر مالک نے تسلی دی کہ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، یعنی یہ کشمکش آج کوئی نئی نہیں، اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکامات اور ہدایات کو جھٹلایا تھا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، یعنی یہ رہنمائی ہے، یہ ہے کتاب، اللہ کی کتاب جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی رہنمائی کے لیے اس کو کھول کھول کر بیان کرواتا ہے اپنے بندوں کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا معاملہ سامنے آ گیا ہے، بہت بڑی آزمائش کے اندر اللہ نے ہمیں ڈال دیا ہے۔ مالک ہم بھیک مانگتے ہیں آپ سے اس بات کی کہ ہمیں استقامت عطا فرمانا۔ مالک تیری مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، ہم جتنی مرضی اجتماعیت ہو جائے، ہم نے یہ سب چیزیں دیکھی ہیں، بڑی بڑی اجتماعیت کو ہم نے تیرے لیے چھوڑا ہے، ہمیں کوئی پیارا نہیں ہے، کوئی ہمارا نہیں ہے جو اللہ کا نہیں ہے، کوئی رشتہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیں اللہ اپنے مالک اور خالق سے زیادہ پیاری ہو۔ ایسے لوگ جب اٹھیں گے، یقین کی ان کی اجتماعیت قائم ہوگی، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ رنگ جہاں بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دلوں میں میری محبت پیدا کرے اور میرے دل میں ایسے لوگوں کی محبت پیدا کرے، تاکہ مل کے ہم سب بھائی مل کے اللہ کے دین کو اپنی قوم کے سامنے اور پھر پوری دنیا کے سامنے اس کو پیش کریں۔ انشاءاللہ یہ دین پوری دنیا پر غلبہ پکڑے گا۔ یاد رکھیے یہ ہو کے رہنا ہے، ہم یہ کام نہیں کہ کسی اور سے اللہ کروا لے گا، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ مالک ہم جیسے کمزوروں کے ذریعے یہ کام لے رہا ہے، اس کا جتنا بھی احسان مانا جائے کام میں اللہ تعالیٰ اس پر قائم رکھے۔